کی بات بچوں کو باہر نکلنے کا، بہن نے سوال کیا کیا کرنا چاہیے شام میں، تو یاد رکھیے حدیث میں الفاظ ہے مغرب کے وقت جو ہے بچوں کو گھر میں لے لیا کرو، اس لیے کہ وہ شیطان کے ملنے کا وقت ہے۔ پھر مغرب کے بعد آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن مغرب کے وقت بچوں کو گھر میں لے لینا چاہیے، چونکہ شام رات شروع ہوتی ہے اور دن ختم ہوتا ہے، تو یہ بیچ کے وقت شیطان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اب کیسے نکلتے کیا، یہ سب غائب کا معاملہ ہے، اب ہم کو معلوم نہیں تفصیلات، تو لہٰذا زیادہ ڈسکشن کر کے تو دن بھر نہیں بھول سکتے، کہا عصر کی بات نہیں، بہت سارے لوگ اپنی عقلیں لڑاتے۔ اچھا اب اورنگ آباد کی مغرب ہے تو بمبئی کی مغرب پھر وہاں لگ چھوٹ رہے کیا، یہاں لگ چھوٹ رہے کیا، اور ملیشیا میں تو مغرب ہوئی نہیں، ابھی فجر چل رہی، تو دیکھیے یہ غائب کا معاملہ ہے، یہ غائب کا معاملہ ہے، اللہ کیسے کرتا، ہر مغرب میں کیا ہر جگہ کے ہوتے، واللہ عالم، لیکن نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، بس یہی ہے، سمعنا واطعنا، سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا شام کے وقت، مغرب کے خاص طور چونکہ دن ختم ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے، بچوں کو گھر میں لے لو، یہ شیطان کے ملاقات کا وقت ہے، تو لہٰذا لینا چاہیے، لیکن مغرب کے بعد جب مغرب ڈھل جائے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مغرب ختم ہو گئی، وہ دن اور رات جب ملتی ہے تب کا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں انشاءاللہ عزیز شام میں لینا چاہیے، بعد میں آپ چاہے تو باہر نکال سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی نے اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک، یعنی کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ نکالا کرو، نہ بچوں کو نہ ہی اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو، اور اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ شیطان ان بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے، یہ لفظ ہیں۔ اس وقت جو مغرب کے بعد بیماری لگتی ہے نا بچوں کو، ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے، اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دی ہوئی ہے، بچوں کو مغرب سے عشاء تک کوشش کیا کرے گھروں سے باہر نہ نکالا کریں۔ ہمارا وہی وقت ہوتا ہے، ضد ہے نا شیطان کو ہمارے نبی سے اور ہمارے سے، کیونکہ وہ دشمن ہے۔ ڈاکٹروں کا بھی مغرب کے بعد ہی ٹائم ہے، پارکوں میں جانے کا بھی، سیر و تفریح کا بھی، ہاں جی یہی ٹائم ہے۔ ضد ہے، ضد نبی کی بات نہیں ماننی، تو نبی کی نہیں ماننی تو پھر مانو شیطان کی، پھر وہ کرے گا۔ اس لیے نسخہ بتا دیا اپنے گھروں کو، دروازوں کو۔ یقین جانیں یہ میری ذات کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں اسٹارٹ میں پہلے نا جنات کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا، تو پھر بعد میں اللہ نے میری اصلاح کی تو میں نے ان کو علیحدہ کر دیا، تو میں اللہ کے فضل سے کلام سے شروع ہو گیا علاج کرنا الحمدللہ۔ تو میرا دوست ہوتا تھا، مسلمان تھا وہ جن، اچھا علم رکھتا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، وہ میرے آنا چاہتا تھا مجھے ملنے کے لیے، تو مجھے اس نے القاء کیا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، تو میں نے اس کو بولا آ جاؤ یار اندر آ جاؤ، کہتا ہے میں نہیں آ سکتا، تو نے دروازے پہ بسم اللہ پڑھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ مسلمان جن تھا۔ تو نبی وقت نے فرمایا اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو، جب گھروں سے نکلو دعا پڑھو، ٹوائلٹ میں جاؤ، ہم کیا کرتے ہیں آدھی دعا باہر پڑھتے ہیں آدھی اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے بعد الٹا پاؤں اندر ڈالو، جب باہر نکلو سیدھا پاؤں ڈالو، گھر سے باہر جاؤ۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا جی کہ گھر سے نکلنے کی دعا، وہ اپنے گھر کے لیے ہم نے مختص کر لی، حالانکہ اپنے گھر کے لیے نہیں، کسی بھی گھر میں جاؤ تو اس میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، کسی بھی گھر سے نکلو یہی دعا پڑھو۔ اس طرح اللہم اجرنی من النار، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہوا جی کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یہ نہیں بنتا، اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا، جن بھی آگ سے ہیں۔